اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین ناظرین، آپ کی خدمت میں حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا اور پرندے کا ایک نصیحت آموز ایک واقعہ اور قصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ اللہ کے عظیم ولی ہیں کہ حضرت فیض عالم حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ سلسلہ تصوف آپ کا حضرت جنید بغدادی سے جا ملتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے کے طور پر گفٹ کے طور پر دیا، آپ نے قبول فرما لیا اور قبول فرما کر اس پرندے کو جال کے پنجرے کے اندر بند کر دیا۔ پھر پنجرے کی زندگی کیسی ہوتی ہے آپ خود جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی البحر والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ فرمایا مومن جب مسجد میں آ جاتا ہے نا، پھر اس طرح اس کو سکون محسوس ہوتا ہے جیسا کہ مچھلی کو سمندر میں، اور منافق جب مسجد میں آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ جو ہے وہ پنجرے میں پھنس جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے آپ نے خود اس کو گرفتار کیا، پھر آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا بات یہ تھی کہ میں نے جب اس کو گرفتار کیا نا، اس نے ایک بات مجھے کہی۔ اس کا مطلب اللہ کے ولی پرندوں کی باتیں بھی سمجھتے ہیں۔ اس نے مجھے کہا جنید تو اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، تو میرا تجھے کوئی خیال نہیں، مجھے علیحدگی میں مطلب ہے کہ یہاں میرا کوئی مونس، کوئی میرا غمخوار نہیں ہے، مجھے تم نے جو ہے وہ اس پنجرے کے اندر بند کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آزاد کیا۔ آزاد کرتے وقت وہ ایک بڑی پتے کی بات کہہ گیا اور اس نے کہا جنید پتہ ہے کہ ہم پرندے پنجرے میں کب پھنستے ہیں؟ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو پھر اللہ کسی کے ہاتھ میں، کسی کے پنجرے میں ہمیں گرفتار کروا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس نے کہا کہ آج کے بعد حضور میں کبھی بھی ایک مرتبہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا۔ تو اس سے ذرا وہ لوگ، اور پھر اس نے کہا ہائے جنید ان لوگوں پر افسوس ہے کہ میں نے ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت کا اظہار کیا، میں جو ہے وہ پنجرے کے اندر پھنس گیا۔ تو جو لوگ مدتوں دن رات اللہ کی یادوں سے غافل رہتے ہیں، صبح اٹھے کاروبار کھانا پینا سو گئے، کبھی اللہ کی یاد نہیں، وہ کتنا لمبا عرصہ اللہ ان کو سزا دے گا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ جملہ کہا اور وہ پرندہ اڑ گیا۔ اور پھر وہ آتا ہے کتابوں میں، بستان الاولیاء کتاب کی یہ روایت، یہ قصہ ہم بیان کر رہے ہیں، بستان الاولیاء میں ہے کہ پھر وہ پرندہ اتنا اس کو پیار ہو گیا حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ سے کہ وہ آپ کے دسترخوان پر آ کر آپ کے ساتھ چونچ مارتا اور اللہ کی نعمتیں بھی کھاتا تھا۔ اللہ کے ولی پرندوں سے پیار کریں تو وہ ان کے نوکر بن جاتے ہیں۔ کوئی کاما والی سرکار، کوئی بلیوں والی سرکار، کوئی گھوڑے شاہ، کوئی، یہ ان اللہ والوں کا اللہ کی مخلوق سے پیار کا ایک واضح ثبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت وہ آیا حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عجیب منظر سامنے آیا کہ جو یہاں فوت ہوئے وہ پرندہ اوپر اڑ رہا تھا اور یکدم نیچے گرا اور جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے قدموں میں وہ جاں بحق ہو گیا۔ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، فوت ہو گیا۔ اور اس کے بعد لوگوں نے جب یہ عجیب منظر دیکھا نا، انہوں نے وہ پرندہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے ساتھ ہی دفنا دیا۔ کچھ دن گزرے، جنید بغدادی علیہ الرحمہ ایک مرید کے خواب میں آئے، اس نے عرض کیا حضور بتائیں رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا رب نے ہمیں بخش دیا ہے۔ کہا کس وجہ سے بخشا ہے؟ کہا جنید تم نے ہماری مخلوق کے اوپر جو ہمارا ذکر کرنے والی مخلوق ہے
ذکر الہی کو تم نے سامنے رکھ کر ہماری مخلوق پرندے سے پیار کیا ہے اور اس کو آزاد کر دیا ہے، تو ہم نے اس پیار کی وجہ سے جنید آپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ جی وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، کچھ کی تسبیحات تمہیں ذکر سمجھ آتا ہے اور کچھ کا ذکر سمجھ نہیں آتا۔ شیخ فرید الدین عطار نے تو منطق الطیر کے نام سے ایک پوری کتاب لکھ دی جس میں پرندوں سے تصوف ثابت کیا ہے کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی اور سبق حاصل کرنے کی، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو جو ہے وہ ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے لمحات زندگی اللہ کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، حقیقت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو چین ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔